شب برات کے بعد اصغری کے باپ کی آمد شروع ہوئی اور 9-10 دن بعد کی بات میں گزر گئے۔ رمضان سے 4 دن پہلے دور اندیش خان صاحب دہلی میں داخل ہوئے۔ اصغری نے پہلے سے اپنے باپ کی آمد سن رکھی تھی اور ساس اور میاں سے ٹھہر گیا تھا کہ جس دن تحصیلدار صاحب آئیں گے اسی دن ان سے ملنے جاؤں گی۔ جب اصغری کو باپ کے آنے کی خبر معلوم ہوئی تو فوراً ڈولی منگا جا پہنچی۔ باپ نے گلے سے لگایا اور آب ہوئے۔ دیر تک حال پوچھتے بتاتے رہے اور اصغری سے کہا، آپ کے حکم کے مطابق خیر اندیش خان لاہور گئے ہیں، انشاءاللہ کل یا پرسوں سمدھن کو لے کر داخل ہوں گے۔ ان کا ایک خط بھی مجھ کو راہ میں ملا تھا۔ سمدھی صاحب کو رخصت مل گئی ہے، غرض اسی رات بھر اور آگے دن بھر بھی بھر اصغری ماں کے ہاں رہی اور شام کے قریب باپ سے کہا کہ اگر اجازت دیجیے تو آج میں چلی جاؤں۔ باپ نے کہا، اجی ایک ہفتہ تو رہو، ہم سمدھن کو کہلا بھیجیں گے۔ اصغری نے کہا، جیسا آپ ارشاد فرمائیں تعمیل کروں، لیکن ابا جان کے آنے سے پہلے گھر میں میرا موجود رہنا مصلحت معلوم ہوتا ہے۔ باپ نے سوچ کر کہا، ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ غرض اصغری باپ سے رخصت ہو مغرب سے پہلے گھر آ موجود ہوئی۔ اگلے دن کھانے کے وقت مولوی محمد فاضل صاحب محمد کامل کے باپ بھی آ پہنچے۔ یہ مولوی صاحب لاہور کے ایک رئیس کی سرکار میں مختار تھے۔ 50 روپے مہینہ تنخواہ مقرر تھی اور مکان اور سواری رئیس کے ذمے۔ خیر اندیش خان اصغری کے تحریر کے موافق لاہور گیا اور اصغری کا خط مولوی محمد فاضل صاحب کو دکھایا۔ مولوی صاحب بہو کا خط دیکھ کر باغ ہو گئے اور یوں شاید رخصت نہ بھی لیتے۔ اب بہو کے دیکھنے کے اشتیاق میں رئیس سے بہت کہہ سن کر 1 مہینے کی رخصت لے کر خیر اندیش خان کے ساتھ ہو لیے۔ چونکہ اصغری بیاہ کے بعد سسر کے سامنے نہیں ہوئی تھی، مولوی صاحب نے بیوی سے کہا، سنو صاحب، مجھ کو تمہاری چھوٹی بہو نے کھینچ بلایا ہے۔ پھر سب حال خط اور خیر اندیش خان کے جانے کا بی بی کو بیان کیا اور کہا کہ بہو کو بلاؤ۔ ساس کوٹھے پر گئیں اور کہا، بیٹی چلو، شرم کی کیا بات ہے، تم تو ان کی گودوں میں کھیلی ہو۔ ساس کے کہنے سے اصغری اٹھ ہوئی اور سسر کو جھک کر سلام کیا اور ادب سے علیحدہ بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے کہا، سنو بھائی، ہم تو صرف تمہارے بلائے ہوئے آتے ہیں۔ تمہارا خط دیکھ کر ہمارا جی بہت خوش ہوا۔ خدا تمہاری عمر اور نیک بختی میں برکت دے۔ حقیقت میں ہمارے گھر کے اچھے نصیب ہیں جو تم ہمارے گھر میں آئیں اور مجھے یقین ہوا کہ اس گھر کے کچھ دن پھرے۔ انشاءاللہ تمہاری مرضی اور تمہاری رائے کے موافق سب انتظام کیا جائے گا۔ غرض 2-4 دن تو مولوی صاحب ملنے ملانے میں رہے، پھر اول کے 2-4 روز روزے کے سبب گھر کے کام کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ایک دن بہو کو بلا کر پاس بٹھایا اور ماما عصمت سے کہا، ماما ہمارے رہنے حساب کتاب کر لو، جس کو دینا ہے سب لکھا دو تاکہ جس کو جتنا مناسب ہو دیا جائے اور جو باقی رہ جائے اس کی قسط بندی کر دی جائے۔ ماما نے کہا، ایک کا حساب تو زبانی بھی یاد رکھا جائے، اناج، کپڑا بیچنے والا، بنیا، بزاز، کسائی، کنجرا، حلوائی، سب ہی کا دینا ہے، اور ہزاری مل کا بڑا بھاری حساب الگ ہے۔ جس کو جتنا دینا ہو مجھ کو دیجیے، لے جا کر آپ کے نام جمع کرا دوں۔ مولوی صاحب تو سیدھے سادے آدمی تھے، دینے کو آمادہ ہو گئے۔ اصغری نے کہا، یوں اعلی الحساب دینے سے کیا فائدہ، پہلے ہر ایک کا قرضہ معلوم ہو تب اس کو سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ ماما نے کہا، کھانے سے فراغت پاؤں تو جا کر ہر ایک سے پوچھ آؤں گی۔ اصغری، پوچھ آنے سے کیا ہوگا، جس کا لینا ہو یہاں آ کر حساب کر جائے۔ ماما، بیوی آپ نے تو ایک بات کہہ دی، اب میں کہاں کہاں بلاتی پھروں، اور وہ لوگ اپنے کام دھندے سے کب چھٹی پاتے ہیں جو میرے ساتھ چلے آئیں گے۔ اصغری، کوئی روز کا بلانا نہیں ہے، ایک دن کی بات ہے، جا کر بلا لاؤ، شام کے کھانے کا کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ تم آج یہی کام کرو، اور لینے والے تو اپنے دینے کا نام سن کر دوڑیں گے۔ ہزاری مل نالش کرنے 2 کوس کچہری تو گیا، یہاں آتے کیا اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہے، اور دور کون ہے
کنجڑا، کسائی، بنیا، حلوائی سب اسی گلی میں ہیں، صرف بزاز اور ہزاری میل دور ہیں۔ ان کو کل پر رکھو، یہ پھٹکل حساب آج طے ہو جائے۔ ماما عظمت کی کسی طرح مرض نہ تھی کہ حساب ہو، لیکن اصغری نے بتوں میں ایسا دبایا کہ کچھ جواب نہ بن پڑا۔ سب سے پہلے حلوائی آیا، پوچھا گیا، لالا تمہارا کیا پانا ہے؟ حلوائی: 30 روپے۔ پوچھا گیا، کیا کیا چیز تمہارے یہاں سے آئی؟ 30 روپے تو بہت زیادہ بتاتے ہو۔ حلوائی: صاحب 30 روپے بھی کچھ بہت ہوتے ہیں، ایک رقم 10 سیر شکر تو اسی شب برات کو آئی۔ محمد کامل کی ماں: ارے کیسی شکر، اب کے مرتبہ تو ہمارے گھر کے جو کچھ پکا پکایا بازار سے نقد آیا۔ یہ سن کر ماما عظمت کا رنگ فک ہو گیا اور حلوائی سے بولی، وہ 10 سیر شکر تو نے اس کے حساب میں کیوں لکھ لی؟ وہ تو نے دوسرے کے واسطے لے گئی تھی اور تجھ کو جتا بھی دیا تھا۔ حلوائی: مجھ سے تو تم نے کسی گھر کا نام نہیں لیا، اسی سرکار کے نام سے لائی ہو، ورنہ مجھے کیا فائدہ تھا کہ دوسرے طے کی چیز ان کے نام لکھتا، اور مجھ سے تو اور کسی سرکار سے اچاپت بھی نہیں۔ غرض ماما کھسیانی باتیں کرنے لگی۔ مولوی صاحب نے کہا، بھلا شکر کی رقم تو رہنے دو، اور چیزیں بتاؤ۔ غرض اسی طرح بہت سی چیزیں اس نے بتائیں جو عمر بھر گھر میں نہیں آئی تھیں۔ 4 سیر بالو شاہی مولود شریف کے واسطے، اور مزہ یہ کہ یہاں کبھی کسی نے مولود کی مجلس نہیں کی۔ صرف 6-7 روپے تو سچ نکلے، باقی سب جھوٹ۔ مولوی صاحب کا جی جل گیا اور بے طرح ان کو غصہ آیا۔ پوچھا، کیوں رے نمک حرام عظمت، ایسا ہی دنیا بھر کا قرض تو لے اس گھر پر کر رکھا ہے، اور یوں تو نے گھر کو خاک میں ملایا ہے؟ حلوائی ہو چکا تو کنجڑا آیا، اس نے کہا، میاں میرا تو حساب معمولی ہے، 2 آنے روز کی ترکاری۔ محمد کامل کی ماں: ارے سیر بھر ترکاری میرے گھر میں آتی ہے، 2 آنے روز کی کیسے ہوئی؟ کنجڑا: حضرت میری دکان سے ماما 3 سیر لاتی ہے۔ ماما: ہاں 3 سیر لاتی ہوں، سیر بھر تمہارے نام سے، سیر بھر اپنی بیٹی کے واسطے، اور سیر بھر دوسرے گھر کے واسطے۔ میں کیا مکرتی ہوں، یہ مواسب تمہارے نام بتاتا ہے۔ کنجڑا: ارے بڑھیا بے ایمان، ہمیشہ تو اسی گھر کے حساب میں 3 سیر لاتی رہی، اور جب روپیہ ملا اس گھر سے ملا۔ کسائی اور بننے کا حساب ہوا تو اس میں بھی ہزاروں فریب نکلے، اور ثابت ہوا کہ ماما اسی گھر کے سودے میں اپنی بیٹی خیراتن اور اپنی 2-3 ہمسائیوں کے گھر پورے کرتی تھی۔ اس گھر کے نام سے سودا لاتی اور دوسری جگہ بیچ ڈالتی۔ غرض شام تک پھٹکل حساب ہوا، اور اب بزاز اور ہزاری مل باقی رہی۔ مولوی صاحب نے کہا، اب نہ وقت ہو گیا ہے، آج ملتوی کرو، کل دیکھا جائے گا۔ لیکن مولوی صاحب نے آہستہ سے یہ بھی کہا کہ ایسا نہ ہو عظمت بھاگ جائے۔ اصغری گھر بار لڑکے کے بیچے مکان چھوڑ کر کہاں بھاگ جائے گی؟ ہاں شاید غیرت مند ہو تو کچھ کھا پی لے، مگر ایسی غیرت مند ہوتی تو ایسا کام کیوں کرتی؟ تاہم حفاظت ضرور ہے، لیکن فقط اسی قدر کہ باہر آتی جاتی کو کوئی دیکھتا رہے۔ مولوی صاحب کے خدمت گار جو ساتھ آئے ہوئے تھے، اس کو چپکے سے کہہ دیا کہ ماما کو آتے جاتے دیکھتے رہو۔ جب کھانے سے فارغ ہوئی، ماما چپکے سے اٹھ باہر چلی، خدمت گار دبے پاؤں پیچھے پیچھے ساتھ ہوا۔ ماما پہلے تو اپنے گھر گئی اور وہاں سے کچھ بغل میں مار تیر کی طرح سیدھی بزاز کے مکان پر جا کر اس کو آواز دی۔ بزاز گھبرا کر باہر نکلا تو کہ بڑی بی، تم اس وقت کہاں؟ عظمت: مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، جس کا حساب دینا ہے کل تم بھی بلائے جاؤ گے، تو ایسی بات مت کرنا جس سے میری فصیحت ہو۔ بزاز: حساب میں تمہاری فصیحت کی کیا بات ہے؟ ماما: لالا تم تو جانتے ہو یہ کمبخت لالچ بہت برا ہوتا ہے، سرکار کے حساب میں اپنے واسطے بھی تمہاری دکان سے کبھی کبھی لٹھا نیند سکھ
دریس لے گئی ہوں۔ بزاز کیا معلوم تم اپنے واسطے کیا لے گئی؟ ماما مجھ کو اس وقت حساب کرنے کا تو ہوش نہیں، لیکن 2-4 تھان دریس اور لٹھے نیند سکھ اور دن گزاؤ دا کند میرے حساب میں نکلے گا تو میرے ہاتھ کی 4 چوڑیاں 16 روپے کی ہیں۔ گھس گھسا کر 1 روپیہ کم ہو گیا ہوگا۔ 15 روپے میرے نام سے کم کر دینا اور 2-4 روپے جو میرے نکلیں گے میں دینے کو موجود ہوں۔ بزاز چوڑیاں تم دیتی ہو، خیر میں لے لیتا ہوں، لیکن رات کا وقت ہے۔ عصمت اس وقت میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، جس طرح ہو سکے بچاؤ۔ بزاز سے رخصت ہو سیدھا ہزاری مل کے گھر پہنچی۔ وہ بھی حیران ہوا اور بولا کہ اس وقت تم کہاں؟ اس کے پاؤں پڑ کر رو کر کہنے لگی کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے۔ ہزاری مل وہ کیا؟ عصمت تم وعدہ کرو کہ معاف کر دو گے تو کہوں۔ ہزاری مل بات تو کہو۔ عصمت 4 مہینے ہوئے لاہور سے خرچ آیا تھا اور مولوی صاحب نے 100 روپے تم کو بھیجے تھے، وہ میرے پاس خرچ ہو گئے اور سرکار میں ڈر کے مارے میں نے ظاہر نہ کیا۔ اب مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، تم کو حساب کے واسطے طلب کریں گے، میں اس روپے کا ٹھکانہ لگا دوں گی، تم اس رقم کو ظاہر مت کرنا۔ ہزاری مل 2-4 روپے کی تو بات ہوتی تو میں چھپا بھی لیتا، اکٹھے 100 روپے تو میرے کیے چھپ نہیں سکتے۔ ماما کیا 100 روپے کا بھی میرا اعتبار نہیں؟ ہزاری مل صاف بات تو یہ ہے کہ تمہارا 1 کوڑی کا بھی اعتبار نہیں۔ جس گھر میں تم نے عمر بھر پرورش پائی، ان ہی کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا تو دوسرے کے لیے کب چوکنے والی ہو؟ عصمت ہاں لالا، جب برا وقت آتا ہے تو اپنے دشمن ہو جاتے ہیں۔ خیر اگر تم کو اعتبار نہیں تو لو یہ میری بیٹی کے زیور اور چوشن رکھ لو۔ ہزاری مل ہاں یہ معاملے کی بات ہے، لیکن دن ہو تو مال پرکھا جائے، تب معلوم ہو کتنے کا ہے، لیکن اٹکل سے تو سب مال 50-60 کا ہوگا۔ ماما عصمت اے ہائے لالا، ایسا غضب تو مت کرو، ابھی 4 مہینے ہوئے، نود نئے بنوائے تھے، 125 کی لاگت کے ہیں۔ ہزاری مل اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ تمہاری چیز 100 کی ہو یا 200 کی، کوئی ٹکا لے لیتا ہے، تلوانے سے جتنی ٹھہرے معلوم ہو جائے گا۔ یہ سب بندوبست کر کے ماما گھر واپس آئی اور مولوی صاحب کی خدمت گار نے پاؤں دبانے میں یہ سب حال مولوی صاحب سے بیان کیا اور محمد کامل کی ماں کے ذریعے عسکری کو بھی معلوم ہوا۔ صبح ہو تو بزاز اور ہزاری مل طلب ہوئے، حساب میں کچھ محبت ہونے لگی۔ ماما چھڑ کر بولتی تھی۔ بزاز نے کہا تو بڑھیا ٹر کیوں کرتی ہے؟ اٹھا اپنی چوڑیاں، تو 1500 روپے کی بتائی تھی، بازار میں 9 روپے کی نکلتے ہیں۔ مولوی صاحب نے بزاز اور ہزاری مل دونوں سے پوچھا بھائی یہ چیزیں کیسی ہیں؟ تب دونوں نے رات کی حکایت بیان کی اور عصمت کے منہ پر گویا لاکھوں جوتیاں پڑ رہی تھیں۔ جب حساب طے ہو گیا اور مولوی صاحب نے دینے کو روپیہ نکالا تو جتنا واجبی تھا آدھا آدھا سب کو دے دیا اور کہا کہ میں نے لاہور سے روپے منگایا ہے، 10-5 دن میں آتا ہے تو باقی بھی دے دیا جائے گا۔ سب لوگوں نے پوچھا کہ ماما کی طرف جو ہمارا نکالا وہ ہم کس سے لیں؟ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ مسلم کتب سے جاتے ہوئے ادھر آ نکلا اور یہ باتیں سنتا گیا۔ وہاں جا کر تماشا خانم سے کہا کہ آج تو آپا اصغری کے دروازے پر بڑی بھیڑ جمع ہے، ان کے سسر حساب کر رہے ہیں۔ تماشا خانم سنتے کے ساتھ ڈولی میں چڑھ آ پہنچی، اتری تو اصغری سے گلہ کیا، کیوں جی تم نے مجھ کو خبر نہ کی تو کیا ہوا؟ اصغری ابھی تو حساب درپیش ہے، یہ بکھیڑا ہو چکتا تو میں تم کو خبر کرتی۔ غرض مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ جو ماما سے لینا ہے وہ ماما سے لو، اور عصمت کی طرف متوجہ ہو کر بولے حضرت ان کا روپیہ ادا کرو۔ عصمت نے نیچی آنکھیں کر کے کہا میرے پاس بیٹی کا زیور ہے، اس میں یہ لوگ اپنا اپنا سمجھ بوجھ لیں،
بیٹی کا تمام زیور تو کنجڑے کسائی بننے بزاز کے حساب میں آدھے داموں پر لگ گیا۔ ہزاری مل کے 100 روپے کے واسطے رہنے کا تھر سا گروی رکھنا پڑا۔ لکھا پڑھی پکے کاغذ پر ہو کر 4 بھلے مانسوں کی گواہی ہو گئی۔ مولوی صاحب نے عصمت سے کہا، بس اب آپ خیر سے صد ہاریے۔ تم جیسے نمک حرام دغا باز بے ایمان آدمی کا ہمارے گھر میں کچھ کام نہیں۔ اصغری ان میں نمک حرام کے علاوہ ایک صفت اور بھی تھی کہ وہ یہ کہ گھر میں فساد ڈلوانے کی فکر میں تھی۔ کیوں عصمت، وہ کڑاہی کی بات یاد ہے جو محمودہ کے بھائی نے فرمائش کی تھی اور تو نے میری طرف سے جھوٹ جا کر کہہ دیا تھا؟ بہو کہتی ہے میرے سر میں درد ہے۔ بول تو صحیح، کب تو نے مجھ سے کہا تھا اور کب میں نے سر درد کا عذر کیا تھا؟ عصمت بیوی، تم کوٹھے پر قرآن پڑھ رہی تھی، میں کہنے کو اوپر گئی، تم کو پڑھتے دیکھ کر الٹی پھر آئی۔ اصغری اور سر درد کی بات دل سے بنائی؟ عصمت، میں نے سوچا کہ صبح سے اب تک تو تم پڑھ رہی ہو اور اب کہاں چولہے میں سر کھپاؤ گی۔ اصغری، بھلا پہاڑ پڑ جانے کی بات تو نے کس غرض سے کہی تھی؟ میں نے تجھ سے صلاح کی تھی یا تو نے مجھ کو کہتے سنا تھا؟ اس کا کچھ جواب عصمت کو نہ آیا۔ پھر اصغری نے اشتہار نکال کر مولوی صاحب کے سامنے ڈال دیا اور کہا، دیکھیے یہ بیوی عصمت ان کے گنوں کی ہیں۔ خود تو محلے کے پھاٹک سے اشتہار اکھاڑ کر لائی اور مکان پر لا گیا اور خود اماں جان سے کہنے کو دوڑ گئی۔ اصغری یہ باتیں کہہ ہی رہی تھی کہ اور مولوی صاحب کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ ادھر تماشا خانم دانت پیس رہی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا، تجھ کو نکال دینا کافی نہیں، تو بڑی بدذات عورت ہے۔ یہ کہہ کر اپنے خدمتگار کو آواز دی اور کہا، اس ناپاک کو کوتوالی میں لے جا، رکے میں اس کا سب حال ہم لکھ دیتے ہیں۔ اصغری نے مولوی صاحب سے کہا کہ بس اب یہ اپنی سزا کو پہنچ گئی، کوتوالی سے اس کو معاف رکھیے، اور ماما کو اشارہ کیا کہ چل دے، بلکہ دروازے تک ماما کے ساتھ گئی۔ غرض ماما عصمت اپنے کرتوتوں کے پیچھے یہاں سے نکالی گئی۔ گھر پہنچی تو بیٹی بلا کی طرح لپٹی۔ میں نہ کہتی تھی اماں ایسی لوٹ تو نہ مچاؤ، 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا، ایسا نہ ہو کسی دن پکڑی جاؤ۔ تم کسی کی مانتی تھی، خوب ہوا، جیسا کیا ویسا پایا۔ اب سسرال میں میرا نام تو بد مت کرو، جہاں تمہارا خدا لے جائے چلی جاؤ، میرے گھر میں تمہارا کام نہیں۔ زیور کو میں نے صبر کیا، تقدیر میں ہوگا تو پھر مل رہے گا۔ اس طور پر خدا خدا کر کے اصغری نے اپنے دشمن کو نکال پایا اور گھر کو عذاب سے نجات دی۔